السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جس طرح آپ کا معمول تھا کہ رمضان مبارک سے پہلے شعبان کے آخر میں آپ صحابہ اکرام کو خاص طور پر متنبہ فرماتے تھے کہ بھائی تیاری کر لو، رمضان مبارک آ رہا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا اور میرا یہاں اس حوالے سے گفتگو کرنا اور سننا یہ اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کی کوشش ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ ان میں کوئی آج کی گفتگو میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی آپ کے لیے، لیکن یہ تذکیر بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان باتوں کو بار بار دہرائیں، یاد کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان مبارک سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ جمع فرماتے، خطاب فرماتے اور خبردار کرتے کہ بھائی رمضان مبارک آنے والا ہے، تیاری پکڑ لو، کوئی شخص اس ماہ مقدس کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ تو وہ رمضان شروع ہوا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگیں، نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اس رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ ہم حاصل کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ لوگوں تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھیں۔ یہ وہ روزے ہیں جو اللہ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے۔ اچھا، اب سوال اب یہ ہے کہ کیا رمضان کا مہینہ پا لینا، اس مہینے کے اندر میرا اور آپ کا موجود ہونا یہ کافی ہے کہ رمضان آ گیا اور ہم موجود ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ رمضان مبارک کو پا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کی رحمت کی جو موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، اس بارش کا صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مستحق بنانا، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا، یہ اصل میں مطلوب اور مقصود ہے۔ دیکھیے، جب بارش برستی ہے، باران رحمت جب برستی ہے تو وہ تو ہر جگہ برستی ہے، کھیتوں کھلیانوں پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، زرخیز زمین پر بھی، گندگی کے ڈھیر پر بھی، ندی نالوں پر بھی، ہر جگہ پر وہ برستی ہے۔ چٹیل میدانوں کے اندر، ریگزاروں کے اندر بھی بارش برستی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں سے فائدہ کس کو ہوتا ہے یا فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بارش کا فائدہ نہ تو اس چٹان کو اور پتھر کو ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بارش برسی اور آگے نکل گئی، اور نہ ہی گندگی کے اس ڈھیر کو ہوتا ہے کہ جس کے تعفن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ فائدہ وہی اٹھاتا ہے زمین کا وہ حصہ کہ جو اپنی فطرت پر باقی ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو زرخیز ہے، جو ہموار ہے، جو اس باران رحمت سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہے۔
تو رمضان المبارک کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت برسنے والی ہے، اس سے میں اور آپ، ہم سب، ایک تو ہم میں سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو شخص اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اپنے نصیب کو اس مقصد کے لیے تیار کرتا ہے، اپنی استعداد اور صلاحیت کو محفوظ رکھتا ہے، وہ شخص ہے جو رمضان مبارک سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ورنہ رمضان تو سب کے لیے آتا ہے، بہت سارے لوگ اسی طرح پہلی غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ تو جو اپنی صلاحیت اور استعداد کی حفاظت کرتا ہے وہ شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ فطرت، استعداد اور صلاحیت، اس کی حفاظت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے ہمیں ہر لمحہ اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کی توفیق کب ملتی ہے؟ اللہ کی توفیق صرف خواہش سے نہیں ملتی۔ میرا بھی جی چاہتا ہے، آپ کا بھی چاہتا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سارے ولی اللہ بن جائیں، ہم بڑے اللہ کے قریب ہو جائیں، بڑے مقرب بن جائیں۔ لیکن محض اس چیز کی خواہش کرنے سے کیا کوئی بندہ نیک بن جائے گا؟ خواہش سے نہیں، سچی طلب سے، اور اس فطرت کی اور استعداد کی حفاظت اور اس کے استعمال کے بعد جو اللہ رب العزت نے بندے کو عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے، اور اس توفیق طلب کرنے کے پیچھے ہماری پوری کوشش، جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، جو استعداد اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس کے مطابق ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی شخص اس انداز میں کوشش کرتا ہے تو پھر وہ حدیث ذرا ذہن میں لائیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالشت چل کے جاتا ہوں، جس طرح کہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور جب کوئی انسان میری طرف تیز چل کے میری رحمت کو پکارتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت سے اس توفیق کا صحیح معنوں میں سچا طلبگار بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو وہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں پہلا جو نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، ہمیں اپنی صلاحیت اور استعداد کی، اپنی فطرت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ سے توفیق طلب کرنی ہے، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو تھکانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان واقعتاً اس میں تھوڑی سی بھی سنجیدگی دکھاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے رمضان کے اندر جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہیں، ہم ان کو ادا کریں، لیکن رمضان کا مہینہ خاص مہینہ ہے۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اور یاد رکھیے کہ اطاعت جو ہے اس کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، منافقت بھی ہو سکتی ہے، دنیا داری کے نقطہ نظر سے بھی وہ عمل ہو سکتا ہے۔ اطاعت کے اندر ممکن ہے ایک آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، جس طرح کے حضور کے دور میں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے، پکے منافق تھے، لیکن اللہ کی اطاعت وہ بظاہر تو کر رہے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ کی جو اطاعت ہے اس کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ممکن ہے، اس میں منافقت بھی ہو سکتی ہے، بے ایمان آدمی بھی بظاہر اللہ کی اطاعت کے اندر نظر آ سکتا ہے، لیکن ایک ایسی شکل ہے اعمال پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ قرآن نے دو لفظ جو استعمال کیے نا، اطاعت اور اتباع، تو اتباع اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو گہرے ایمان خدا اور رسول کے ساتھ وابستگی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اتباع کیا ہے؟ اطاعت سے اگلا درجہ کہ فرائض کو تو ادا کرنا ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی خاص پیش نظر رکھنا ہے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف لوگ روزہ نہیں رکھتے بلکہ تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو محبت کا تقاضا ہے اور رسول کے ساتھ جو محبت کا تقاضا ہے، وہ تقاضا ان کو اس طرف لے کے آتا ہے کہ روزہ ویسے ہو تو جاتا ہے لیکن کیوں نہ میں اس سنت پر بھی عمل کروں جو تراویح کی صورت میں ہے۔ وہ 8 اور 20 کے چکر میں نہیں پڑتا، یہ فضول لوگوں کی بحثیں، وہ تراویح کی طرف آتا ہے، وہ معمول سے زیادہ تلاوت کی طرف آ جاتا ہے، ذکر اذکار کی طرف آ جاتا ہے، تہجد کی طرف آ جاتا ہے، نوافل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان صحیح معنوں میں جو ہمارے اعمال کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اور خدا نخواستہ بسا اوقات کو دکھاوے والی بات بھی ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں یہ بھی بندہ مومن کا اس کے لیے ایک موقع پیدا ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کے درجے سے نکل کر خاص لوگوں کے درجے میں چلا جائے۔ اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان مستحبات، سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معمولات، ان کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو گویا کہ اب وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بھی بنا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول کی اتباع کرنے والا بھی بنا۔ اب یہ جب کوئی شخص اس انداز میں رمضان المبارک کے اندر اللہ کی توفیق کے ساتھ اعمال کو انجام دیتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ اعلان ہے، یہ اعلان جو ہے نا کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، نیکی کی نیت کے ساتھ، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اطاعت کرتے ہوئے ان کی رضا کے لیے نیکی کو اختیار کیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے رب کریم اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنا ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ یہ رمضان مبارک کی اتنی جو برکتیں، جس کی طرف میں نے مختصر اشارہ کیا ہے، اور اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شخص اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جنت کا ایک خاص دروازہ جس کا نام الریان ہے، اس دروازے سے اللہ رب العزت اس کو داخل فرمائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا زیادہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ فرض پڑھتا ہے، رب کریم اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے جو پہلے 27 گنا ہے، اب وہ 27 کو آپ 70 کے ساتھ پھر ضرب دیجئے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایک رحمتوں کا سیلاب ہے، یہ اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان مبارک کو یہ خاص شرف کس سبب سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رمضان مبارک ہی اصل میں وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ جو ہے نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ رمضان مبارک کی ہی ایک صبح نور ہے جب جبریل امین غار حراء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ گویا کہ
قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان المبارک کی صبح کو ہو رہا ہے۔ قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا یکدم، اور وہاں سے پھر 23 سال کے عرصہ میں، تو یہ لیلۃ القدر کے اندر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو اللہ رب العزت نے بدر کے مارکے میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما کے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ یوم الفرقان ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ گویا کہ بیت اللہ کی غور کرنے والی بات ہے کہ بیت اللہ کی تولیت، اس کا اختیار، اس کا قبضہ، اس کی رکھوالی اللہ رب العزت نے قیامت تک مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ اور اس کا مطلب بڑا گہرا ہے کہ اب اس گھر کی رکھوالی تم نے کرنی ہے، حفاظت تم نے کرنی ہے، اور اب اس گھر کے مالک کا، اس گھر کے رب کا جو مشن اور مقصد ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے ہیں، اب وہ منصب، اب کوئی نبی تو آنا نہیں، اب وہ ذمہ داری اے امت محمدیہ اب تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہے۔ تو اس رمضان کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ اللہ کے انعامات بھی نظر آئیں گے۔ اور میں اگر یہ بات کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان رمضان میں ہوا، گویا کہ اسی دن اللہ نے طے کر لیا کہ جب میرے پیغمبر کو رسالت کے اعلان کے لیے میں نے یہ مہینہ منتخب کیا ہے اور اپنی کتاب کے نزول کے آغاز کے لیے یہ مہینہ منتخب کیا ہے، تو بس اسی وقت اللہ نے اس بات کو طے کر دیا کہ اب اس کے دن کے روزے اور راتوں کی عبادت اور ان روزوں اور ان عبادات کا جو اجر و ثواب ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا کہ ہم جمع تفریق تو کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ اس کو گننا ممکن ہے نہ اس کو شمار کرنا ممکن ہے۔ تو یہ رمضان کے جو برکتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہوئی۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اس کے پس منظر کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے اس چیز کی طرف کہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کس انداز میں اپنے اعمال کو انجام دینا ہے۔ پہلی بات تو ابھی سے ہم اس چیز کی نیت کر لیں۔ ایک تو نیت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کرنا ضروری ہے، اور صحیح نیت کرنا بڑا ضروری ہے، اور صرف اللہ کے لیے نیت کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ نیت بھی کریں، صحیح نیت کریں، اور اس کو صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لیں۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر ہم صحیح معنوں میں نیت کر لیں ابھی اسی وقت کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے، اور جو اللہ نے ہمیں استعداد اور صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی رہ جائے گی تو اللہ رب العزت اس کمی کو بھی دور فرما دے گی، اس لیے کہ نیت ہم نے کر لی۔ خدا نخواستہ کوئی سفر، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ درپیش ہے، پورا فائدہ نہیں اٹھا سکا، لیکن نیت اس نے پہلے سے کی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرا خاص اس مہینے کے ساتھ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی خاص مناسبت ہے۔ میں اکثر اس موضوع پر بات کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کوئی شک نہیں کہ بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ وہ جتنا آپ نے سنا ہے وہ تو سنا ہے، اس سے اوپر جتنا اللہ رب العزت عطا فرما دے تو یہ اس کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ لیکن کاش ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایک آیت سمجھ کر پڑھی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، تلاوت آپ ویسے بھی کر لیتے ہیں بغیر سمجھے، لیکن
صحابہ کی زندگیاں جن کی زبان ہی عربی ہے، لیکن ان کی سیرت کو پڑھیں صحابہ کرام کی، کہ جب قرآن کو انسان گہرے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ کئی دفعہ علماء سے سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک ہی آیت ساری رات اسے دہراتے رہتے تھے، یعنی پوری رات اسی میں گزر گئی ہے، بس ایک آیت اس کو دہرا رہے ہیں۔ یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو سمجھ پتہ، ترجمے والے قرآن خریدیں، جو آپ تلاوت پورے قرآن کی آپ نے طے کیا ہے وہ بھی کریں، کہ پارہ پڑھنا ہے، 1.5 پارہ پڑھنا ہے، 2 پارے روزانہ پڑھنے، ایک دوسرا سلسلہ بھی ساتھ شروع کر لیں، اس میں سارے قرآن پاک کو، اور اگر اس میں آپ بعض صورتوں کا تعین کر لیں کہ یہ صورتیں میں پہلی ترجیح میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، مثلا سورۃ البقرہ ہے، آل عمران، المائدہ، سورہ نور، یہ صورتیں آپ پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر باقی سارا جتنا آپ کو موقع ملے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں قرآن مجید کی سمجھ ہو اور ہم صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھیں تو وہ ساری گریں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی جو ہمارے ذہنوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن و سنت سے براہ راست تعلق نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگ گمراہ کر جاتے ہیں، مولوی ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں، پیر ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں، سیاستدان ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ دین کے نام پر بسا اوقات ہم بڑی آسانی کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی فلاں یہ بات کہہ رہا ہے، تو اگر قرآن و سنت سے ہمارا رابطہ ہو، براہ راست تعلق ہو، جہاں کو الجھن ہو علماء سے پوچھنے رہنمائی لے لے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہم اپنے دین کو، ایمان کو، آخرت کو محفوظ کر لیں۔ تو سمجھ کر پڑھنے کی، یہ قرآن کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، اس لیے میں بات یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ باقی بھی، لیکن خاص طور پر رمضان میں آپ اس کا آغاز کیجیے اور پورے سال کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک 3-4 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں، 3-4 آیتیں پڑھتے رہیں، جب ختم ہوگا اسی وقت سے۔ ایک اور چیز کہ رمضان مبارک کے اندر ایک ہم نے نیکی کی کوشش کرنی ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور دوسرا گناہوں سے بچنا یہ بھی ضرور۔ وہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہوا ہو، تراویحاں بھی پڑھ رکھی ہوں، تلاوت اور ذکر اذکار بھی ہو رہا ہو، لیکن دوسری طرف ہم کسی ایسے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہوں کہ نیکیاں اس کے ساتھ ساتھ ہی فارغ بھی ہو رہی ہیں۔ تو نیکی کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی نیکی ہے۔ کسی نیک عمل کو انجام دینا یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے محفوظ رکھے، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی قیامت کے دن جو بعض لوگوں کا جو حال تھا آپ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص پتہ ہے کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن ساریاں نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے ایسے ایسے جرائم بھی کیے ہوں گے کہ کسی کو اس کا حج پکڑا دیا جائے گا، کسی کو اس کی خیرات دے دی جائے گی، کسی کے حوالے اس کی نمازیں کر دی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی، آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ گناہ اب بھی ہوں گے، حکم ہوگا کہ اب جس کی ذمے اس کا کچھ ہے ان کے گناہ اس کے پلڑے کے اندر ڈالو۔ حضور نے فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے جو سب کچھ لے کے آئے گا لیکن اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کا عزم کریں کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر نیکی بجا لانے کی جو پوری کوشش ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ ہاتھ کا روزہ کیا ہے، زبان کا روزہ کیا ہے، آنکھوں کا روزہ کیا ہے، انسان کی سوچ اور فکر اس کا روزہ کیا ہے۔ تو ہر ان چیزوں سے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، آنکھوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، جس چیز سے رب راضی نہیں، اللہ کے رسول راضی نہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزہ ہے پورا مکمل۔ صرف بھوک اور پیاس ایسا نہ ہو کہ
خدا نخواستہ ان لوگوں میں انسان کا شمار ہو جائے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نمازیں، ان کے روزے قیامت کے دن ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے کہ نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل دوسری طرف گناہ بھی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ تو نیکی کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک سے پہلے کا وہ عزم جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو متوجہ کیا کرتے تھے، توجہ دلایا کرتے تھے۔ 3 کام کر لیں۔ ایک، اس چیز کا اہتمام کریں کہ رمضان میں، ویسے عام معمول بھی ہمارا یہی ہونا چاہیے، لیکن چلیں سستی ہو جاتی ہے، بس اوقات ہم اپنے آپ کو خام خواہ بزی کر لیتے ہیں تو جماعت رہ جاتی ہے، لیکن رمضان میں کوشش کریں کہ جماعت نہ رہنے پائے، اس لیے کہ یہ ایک جماعت، آپ ذرا سوچئے کہ جماعت کے ساتھ نماز 27 گنا اور 27 کو 70 کے ساتھ، تو آپ اندازہ کریں کہ ہم اگر پورا سال بھی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور رمضان کی جماعتیں رہ گئیں تو وہ خسارہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہم عزم کریں نیکی کی جستجو کرتے ہوئے رمضان المبارک میں کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ ہوں۔ اور میں اکثر اس بات پر عرض کرتا ہوں کہ اگر جماعت رہ گئی ہے، ریگولر جماعت رہ گئی ہے، تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، 2-4 لوگ بھی ہیں، اور جو بھی آپ میں سے ہر شخص امامت کا اہل ہے۔ یہ بھی ہم نے خواہ مخواہ کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہر شخص، کلمہ گو شخص جو نماز پڑھنے والا ہے، وہ نماز پڑھانے کے ابھی پوری طرح اہل ہے۔ آپ کے لیے ہے نا کہ آپ آپس میں دیکھ لیں، 5-7 لوگ ہیں ان میں سے جس کو آپ اپنے میں سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کو آگے کر دیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ کسی کو امامت کے لیے آگے کھڑا کر لیں، اور یہ بھی کوشش کریں ویسے ہمیشہ۔ لیکن رمضان مبارک میں جس طرح نیکیاں ضرب اور تقسیم کے ساتھ ملتی ہیں، اسی طرح گناہ بھی اسی طرح ہے، جرم بھی اسی طرح۔ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھ کے اندر مبتلا نہ کریں۔ یہ دوسرے کو مسکرا کے ملنا، اس کو حضور نے صدقہ قرار دیا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں یہ رویہ جو ہے، اس کی ذرا ایکسرسائز ہماری اور زیادہ ہو جائے، ہم دوسروں کے لیے اور زیادہ مہربان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو غم خواری اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ اس چیز کا عملی اظہار جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہو۔ ایک اور چیز جس کو اگر ہم اپنے معمول میں شامل کر لیں، تہجد۔ اور اگر تہجد تراویح پڑھ لی ہے اور تہجد بھی کوئی نفل پڑھ لیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر تہجد کی نماز کے لیے کسی دن ہم اس طرح نہ اٹھ سکیں تو سحری کے لیے تو اٹھتے ہیں نا، 25-30 منٹ پہلے تو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے تو لازمی ہم اٹھتے ہیں، تو وضو بھی ہم کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز۔ یہ عزم کر لیں آپ کہ آپ اگر وہ نماز اس انداز میں تہجد کی نہیں پڑھ سکے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی تہجد ہے۔ 2 رکعت نماز صرف مصلی بچھائیں، اور رمضان مبارک میں یہ بالکل مس نہ ہونے پائے کہ 2 رکعت جو ہے وہ آپ نے نوافل ادا کر لیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر میں اور آپ سارے کم از کم اس درجے پر بھی پورا اتریں گے تو وہ جو قیام اللیل والی فضیلت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو کم از کم 2 خصوصی نوافل اس نیت کے ساتھ جب ہم ادا کریں گے تو مجھے امید ہے کہ دن کے روزے کے ساتھ جو قیام اللیل والی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ کی مخلوق زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، روزے کھلواتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اس میں خصوصی طور پر ہم اضافہ کریں، اس لیے کہ دیگر نوافل کی طرح یہ وہ عبادت ہے کہ جب انسانوں کے ساتھ
کوئی انسان اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور انسانوں کے ساتھ جب کوئی شخص مہربان ہوتا ہے، انسانوں کی جب ضروریات کو انسان پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو اس اعلان کو اچھا تم نے میرے بندے کی مدد کی ہے، تم نے میرے بندے کی ضرورت کو پورا کیا ہے، تم نے میرے بندے کو اس کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی ہے، تو نے اپنی اوقات کے مطابق کیا ہے، جو تمہیں توفیق تھی تم نے اس کے مطابق کیا ہے، اب میں تم پر جو مہربان ہوں گا میں اپنی شان کے مطابق۔ اور یاد رکھیے کہ ہم کیا کر لیں گے، ہماری کتنی اوقات ہیں، لیکن اس رب کی جو شانیں ہیں اگر وہ ذہن میں ہوں تو مجھے امید ہے کہ رمضان المبارک اور ہمیشہ ہمارا رویہ دیگر انسانوں کے ساتھ، رمضان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی زیادہ ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے، تو اس چیز کو اور زیادہ ہم بڑھا لیں، دوسروں کے ساتھ مہربانی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری اور ان کی ضروریات۔ تو اللہ رب العزت جب ہم رمضان المبارک کو اس طرح اپنی دعاؤں کے ساتھ مزین کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنی معمولات کے ساتھ بہتر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، رمضان ہر وقت ہی کھلا ہوا ہے، اور رمضان میں تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی انت ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بدبخت اور بد نصیب شخص ہوگا جو رمضان المبارک کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ بھائی ایک ماں جو ہے اس کی آگوش ہر وقت بچے کے لیے کھلی رہتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ماں بے شک جتنی چاہے دھمکیاں دے لے کہ تمہارا باپ آ لے ذرا میں آج تمہاری ٹانگیں تڑواؤں گی، کبھی نہیں تڑوائی کسی نے، کبھی ماں اس طرح نہیں کرتی۔ اس کی گود ہمیشہ اپنے بچے کے لیے اویلیبل ہوتی ہے۔ اللہ کی گود کیا ہے؟ اللہ کی گود وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر انسان سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی رحمت ماں کی نسبت تو 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اس کی آگوش کیا ہے؟ اس کی آگوش یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ اللہ رب العزت کی وہ گود ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اس کا موقع سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، رب کی رحمت کو متوجہ کریں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں۔ تو یقین جانیے کہ جب میں اور آپ اس انداز میں رمضان کا استقبال کریں گے تو اللہ کی رحمت کا پھاٹک بھی کھلا ہوا ملے گا، اور اس کی رحمت کی اور اس کی ممتا بھری جو آغوش ہے وہ بھی ہم سب کو میسر ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔